روس کا یوکرین پر حملہ بلا اشتعال قرار، جو بائیڈن کا مزید پابندیوں کا اعلان، برآمدات سمیت دیگر شعبے شامل، امریکی افواج یوکرین میں نہیں لڑے گی، ماسکو پہلے ہی حملے کی تیاری کر چکا تھا، پیوٹن نے سفارتکاری مسترد کر کے عالمی قوانین کی دھجیاں اڑا دیں، اب نتائج بھگتنا پڑیں گے، امریکی صدر کی وارننگ۔ روس کے یوکرین پر حملے جاری، چرنوبل ایٹمی پلانٹ پر قبضہ کر لیا، فوجی تنصیبات کو 30 سے زائد بار نشانہ بنایا گیا، 11 ایئر فیلڈز، ایک بحری اڈہ تباہ کرنے، ایک ہیلی کاپٹر اور 4 ڈرون گرانے کا دعویٰ، کروز میزائلوں کا بھی استعمال، کیو، سمائے اور خیرسن کے اطراف میں شدید لڑائی، یوکرینی ساحل کے قریب ترک بحری جہاز بھی نشانہ بن گیا، عملہ محفوظ رہا۔ یوکرینی حکام کی چرنوبل پلانٹ کا کنٹرول کھونے کی تصدیق، نقصان کی صورت میں تابکاری پورے یورپ کو لپیٹ میں لے سکتی ہے، یوکرین کے صدر کا انتباہ، جنگ سے متاثرہ علاقوں سے لوگوں کی نقل مکانی، کیف میں کرفیو نافذ، لوگوں کی بڑی تعداد سب وے اسٹیشنز پر پناہ لینے پر مجبور۔ واشنگٹن یوکرین کو ہتھیار فراہم کر کے معاملے کو طول دے رہا ہے، چین نے جنگ کا ذمہ دار امریکہ کو قرار دے دیا، ترجمان کی جانب سے روس پر پابندیوں کی بھی مخالفت، چینی وزیر خارجہ کا روسی ہم منصب کو ٹیلی فون، تازہ ترین صورتحال پر تبادلہ خیال۔ روس یوکرین جنگ نیٹ ورک کا ہنگامی اجلاس آج طلب، فوج بھجوانے کا کوئی منصوبہ زیر غور نہیں، یوکرینی عوام کا ساتھ دیں گے، اسٹولٹنبرگ کا اعلان، ماسکو کی کارروائی بین الاقوامی قوانین کی کھلی خلاف ورزی قرار۔ روس یوکرین تنازع، اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کا ہنگامی اجلاس، صورتحال پر غور، عالمی ادارے کے سربراہ کا بگڑتے حالات پر اظہار تشویش، انطونیو گوتریس کا حملے روکنے پر زور، یورپی یونین کا روس سے فوجی فوری واپس بلوانے کا مطالبہ۔ یوکرین پر روسی حملے کا اثر، عالمی مارکیٹ میں تیل کی قیمتیں 8 برس کی ریکارڈ سطح پر پہنچ گئیں، برطانوی کروڈ آئل 8% اضافے کے ساتھ $105 فی بیرل میں فروخت، امریکی خام تیل بھی $100 پر پہنچ گیا، یورپی منڈی میں گندم کے نرخ بھی نئی بلندیوں پر، دنیا بھر کی اسٹاک مارکیٹیں بھی متاثر۔ روس یوکرین تنازع، عالمی منڈی میں سونا بھی مہنگا، پاکستان میں فی تولہ نرخ 3,400 روپے بڑھ گئے، قیمت 1,30,300 روپے تک پہنچ گئی، پاکستان سٹاک مارکیٹ پر بھی منفی اثرات، انڈیکس میں 1,300 پوائنٹس کی کمی۔ پاکستان اور روس باہمی تعلقات کے مزید فروغ پر متفق، وزیر اعظم عمران خان کی روسی صدر سے 3 گھنٹے طویل ملاقات، یوکرین تنازع سفارتکاری سے حل کرنے پر زور، اسلاموفوبیا کے بڑھتے رجحانات پر اظہار تشویش، بین المذاہب ہم آہنگی ناگزیر قرار، اعلامیہ جاری، دورہ مکمل، عمران خان واپس روانہ۔ وزیر اعظم کی روس میں سب سے بڑی مسجد اور اسلامک سینٹر آمد، وفد کے ارکان بھی ساتھ تھے، عمران خان کی دوسرے جنگ عظیم کے سپاہیوں کی یادگار پر حاضری، پھول بھی چڑھائے۔ تحریک عدم اعتماد کامیاب بنانے کے لیے اپوزیشن کی بھاگ دوڑ، آصف زرداری کے لاہور میں سراج الحق سے ملاقات، ملک کی سیاسی صورتحال پر تبادلہ خیال، نااہل حکمرانوں نے معیشت تباہ کر دی، تبدیلی سرکار کو گھر بھجوانا ناگزیر ہو چکا، رہنماؤں کی میڈیا سے گفتگو۔ نور مقدم کے قاتل ظاہر جعفر کو سزائے موت کا حکم، مالی اور چوکیدار کو 10 سال قید، مرکزی مجرم کے والدین اور تھراپی ورکس کے ملازمین بری، سیشن کورٹ اسلام آباد نے فیصلہ سنا دیا، آج انصاف کی فتح ہوئی، مقتولہ کے والد فیصلے سے مطمئن۔ عام دشمنوں کے خاتمے کا مشن، سیکیورٹی فورسز کی شمالی وزیرستان کے علاقے ہمزونی میں بڑی کارروائی، 6 دہشت گرد مارے گئے،
ठिकाने से असलहा और बारूद बरामद, सब मशीन गन्स और दस्ती बम भी शामिल। बलूचिस्तान के इलाके तिमाजा में भी एक दहशतगर्द अंजाम को पहुंच गया। पीका ऑर्डिनेंस ड्रैकोनियन कानून, FIA को लोगों की शोहरत बचाने पर लगा दिया गया। क्या इदारे को कोई और काम नहीं? इक़दाम के जरिए सेल्फ सेंसरशिप की जा रही है। हकीकत बहुत तल्ख, SOPs पेश किए गए मगर अमल नहीं किया गया। इससे ज्यादा बदमाशी क्या हो सकती है? चीफ जस्टिस अतहर मिनल्लाह के रिमार्क्स। और 170 रन का हदफ आखिरी ओवर में पूरा। इस्लामाबाद यूनाइटेड ने पेशावर ज़ल्मी को हराकर पहला एलिमिनेटर जीत लिया। PSL 7 के फाइनल तक रसाई के लिए अब लाहौर कलंदर से टाकरा होगा।